آواز دوں اے علی اکبر تمہاری آخری چیخ کے ساتھ اے علی اکبر تمہاری آخری چیخ کے ساتھ کھو گئی ہے میری بینائی کھو گئی ہے میری بینائی کسے آواز دوں جنگ سے میری زمین آسمان ذیل ہے کون دیکھے جنگ بھائی کون دیکھے جنگ بھائی کسے آواز دوں جب ردا چھینی گئی زینب نے رو کر جب ردا چھینی گئی زینب نے رو کر دی صدا مر گیا جب ردا چھینی گئی زینب نے رو کر دی صدا مر گیا عباس سا بھائی مر گیا عباس سا بھائی شام ہوتے ہی زینب سے سکینہ نے کہا شام ہوتے ہی زینب سے سکینہ نے کہا لوٹنے فوجیں ستم آئی شام ہوتے ہی زینب
کہا لوٹنے فوجیں ستم آئی، شام کا دربار ہے عباس اکبر بھی نہیں، ہر طرف ہے سب تماشائی، ایک سلوات بآواز بلند، حزب عادت قدیم آپ حضرات کی خدمت میں چند مجالس کی یاد دہی کی خواہش کی گئی ہے۔ آج شب میں ٹھیک 8 بجے وقت کی پابندی کے ساتھ علی نگر کالونی کھیت بال چھٹی میں من جانب نوجوانان علی نگر کالونی مجلس سے شام غریبہ منعقد ہوتی ہے۔ آپ حضرات سے شرکت کا معروضہ ہے، اور کل کے کچھ مجالس کل شام میں 5 بجے حسینیہ نواب عنایت جنگ میں جعفر حسین خان صاحب فرزند ابا حسین خان امیدوار سرفرازی ہیں، اور پرسوں کل ہی شام میں 7 بجے 11 محرم شب میں 7 بجے وقت کی پابندی کے ساتھ مقام علی اور منزل بازار نور العمرہ میں مجلس عام منعقد ہوگی۔ فرزندان اسد علی صاحب نقوی آپ حضرات سے شرکت کے متمنی ہیں، خصوصی طور پر میر کاظم علی صاحب نقوی آپ سے شرکت کے متمنی ہیں۔ ٹھیک 7 بجے یہ مجلس ہوگی، اور 12 محرم کے 2 محافل 2 مجالس کا اعلان ہے۔ شب میں 7:30 بجے وقت کی پابندی کے ساتھ حضرت المہدی سابقہ جوڑی کمال ارجنگ میں مجلس عام منعقد ہوگی۔ محترم المقام مولوی طاہر علی خان صاحب حضرات سے شرکت کے متمنی ہے، شرکت فرما کے ممنون فرمائے۔ اور 12 محرم ہی کو شب میں 8 بجے مقام حسین عنایت جنگ بہادر مجلس عام مقرر ہے، جو تحت النظم مرثیہ پیش کیا جائے گا۔ شاعر ملت کے بنا کردہ یہ محافل رہی ہیں۔ اس مرتبہ اس سال شاعر سخائے حرم برادر معظم علی جاوید مقصود صاحب اپنا نو تصنیف مرثیہ در حال اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی
أمي المكي المدني الخرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى وارث علم النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين قاتل الكفار والمشركين قاطع الناكسين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصخر ميزان الأعمال مخلب الأحوال وجه الله الذي من آمنا به يمنا نفس الله القائمة وزن الله الواعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام نجم الصاخب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب مولانا و مولا الكونین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وعنا من حسین عزیزان گرامی، یہ حدیث ختمی مرتبت پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں سے ہر دور ہر زمانے کے صاحبان فکر و فہم، صاحبان ادراک، محققین، علماء و ذاکرین کے درمیان موجود رہی ہے اور سبھی نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ یہی کمال کلام معصوم ہوتا ہے، اور جو ہمارے پاس معیار کلام معصوم ہے وہ کسی بھی طرح قرآن کے معیار سے کم نہیں ہے، اللہ کے کلام کے معیار سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 برس بعد بھی آج بھی کوئی بھی معصوم کا پیغام حدیث ہمارے پاس بالکل تر و تازہ کی طرح رہتا ہے۔ خوبی اس کی یہی ہوتی ہے کہ جس قدر غور کیا جائے، جتنے فکر کی جائے، نتائج اتنے ہی سامنے آتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے فکر کی بات ہے، غور کرنا، فکر کرنا اور نتائج حاصل کرنا ہر ایک نے کیے ہیں۔ کچھ صحیح میں نے بھی کی ہے، آپ کی خدمت میں عرض ہے تمام تر توجہات کے ساتھ، جیسے میں معروضہ کرتا ہوں کہ بزرگ ان سے میری مخاطبت ہوتی نہیں، نوجوانوں سے مخاطبت ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن توجہات ان کی رہتی ہیں تو ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں میری ہمت افزائی کے لیے۔ آج بھی اسی کا طالب ہوں کہ جو کچھ میں آپ کے اذہان عالی تک آج کی تاریخ، آج کے دن کا پیام پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچ جائے تو میری صحیح کامیاب رہے گی۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہاں پر غور کی ضرورت ہے۔ حدیث دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ ہے آغاز کا پہلا کہ حسین مجھ سے ہے۔ عجیب بات ہے کہ پوری دنیا ایک حصے پر متفق رہتی ہے، آغاز کے حصے پر، جہاں دوسرے حصے کی بات آ جائے اختلاف ہو جاتا ہے، حالانکہ کہنے والا ایک ہے، زبان اسی کی ہے، بیان اسی کا ہے۔ اب اس
اس میں فرق کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہے، ٹھیک ہے، قبول ہے حسین نبی سے، لیکن نبی نے یہ جو کہا فوراً بعد کہ میں حسین سے ہوں۔ اب حدیث اپنی جگہ تحریر میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے، پیغمبر نے کہا، متواتر علماء نے تسلیم کیا۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ پیغمبر نے جو بھی ارشاد فرمایا اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں اور حدیثوں کا حوالہ دوں اور یہ بتاؤں آپ کو مثال کے طور پر کہ کہاں کہاں ہوا ہے، لیکن ہوا ضرور ہے۔ ایک موقع بتا دوں تاکہ آپ محظوظ ہو جائیں۔ پیغمبر نے کہا کہ ذکر علی عبادہ، پیغمبر نے کہا کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، تو سب سے پہلے اس حدیث پر پیغمبر نے عمل کر کے بتلایا۔ کعبے کی دیوار کے سائے میں علی ماں کی آغوش سے برآمد ہوئے، پیغمبر نے علی کو ہاتھوں پر لیا، علی کے چہرے کو دیکھا، نبی علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، نبی کی عبادت ہو رہی ہے، علی نبی کو دیکھ رہے ہیں، علی کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ دستور رہا ہے پیغمبر کا اکثر موقعوں پر کہ عملی طور پر پیش۔ اب یہ حدیث حسین منی و انا من حسین عملی جامع میں کہاں نظر آتی ہے؟ اسے تلاش کرنا پڑے گا۔ میدان میں دیکھیں، مسجد میں دیکھا نظر نہیں آیا، گھر میں دیکھا نظر نہیں آیا، میدان میں دیکھا نظر نہیں آیا، صحرا میں دیکھا نظر نہیں آیا۔ اب دیکھا تو کہاں نظر آیا؟ تو نبی نے انتخاب بھی عجیب کیا، عید کے دن کا انتخاب کیا، مدینے کی گلیوں کا انتخاب کیا، تاکہ لوگ جو عید کے سلسلے میں برآمد ہوں وہ سب کے سب دیکھے۔ مدینے کی گلیوں میں جب پیغمبر نے نواسوں کو کاندھوں پر بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے تو اب لوگ جمع ہو رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں آپ غور کریں یہ حدیث کیسے عملی جامع میں نظر آتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ نبی کے کاندھے پر حسن و حسین ہے، جدھر کدھر یہ اشارہ کرتے ہیں نبوت ادھر ادھر جاتی ہے۔ میں نے نبوت کہا ہے، نبی نہیں کہا ہے۔ اب جو دیکھا تو دیکھنے والوں نے کہا کہ شہزادوں کیا اچھی آپ کی سواری ہے، کیا بہترین آپ کی سواری ہے۔ ان کے یہ کہنے پر پیغمبر خاموش ہو جاتے تو اس حدیث کی آدھی شرح ہوتی، اس حدیث کی صرف آدھی شرح ہوتی اگر پیغمبر خاموش ہو جاتے۔ تو پیغمبر کیسے چاہتے کہ شرح آدھی رہے؟ پیغمبر نے فوراً ٹوک کے کہا، اگر ٹوک کے نہ کہتا تو ماننا پڑتا تھا۔ پیغمبر نے ٹوک کے کہا ارے یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا اچھے میرے سوار ہیں؟